اس ہال میں بیٹھے ہوئے دو کیٹیگری کے ایسے لوگ ہیں جن کی عزت احترام، آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ان کی عزت اور احترام بہت ضروری ہے، وہ ہے آپ کے والدین اور آپ کے ٹیچرز۔ دو لوگ یہ حال میں جس کے قربانیوں کے بنا پر آپ یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں پہ ان کے بنا آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ آگے اپنی لمبی زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ان کے ہاتھوں کے ان کے اٹھے ہوئے دعاؤں سے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہونے جاتے تھے تو ان کی ماں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، واپس آنے تک ان کی ماں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رکھتی تھی دعا کی۔ اس لیے والدین، آپ تو کامیاب ہو رہے ہیں لیکن اس کے کامیابی کے پیچھے والدین کی محنت، ان کے راتوں کی جاگنا، ان کی سوچ، ان کی فکر اس کے ساتھ ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ بچوں زندگی کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی بہت آسان ہے، لیکن جینا سیکھنا چاہیے۔ ہم ہماری زندگی کو مشین بنا دیے ہیں، یہاں سے فیڈ ہو کے جانا نہیں ہے، ہم کو یہاں سے سیکھ کے جانا ہے، اور اپنے کو زندگی کیسا جینا ہے وہ ہم کو سیکھنا ہے۔ بس زندگی کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم اس کو مشکل بنا دیے ہیں۔ مشکل قابل بننے کے لیے آپ پڑھیے، نوکر بننے کے لیے نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ڈاکٹر صاحب، اصول تعلیم کا اگر بنیادی مقصد اگر نوکری ہے تو معاشرے میں نوکری پیدا ہوں گے، مفسر، قابل، دانشور پیدا نہیں ہوتے۔ تو نوکری کرنے کے لیے مت پڑھیے، رزق تو اللہ دینے والا ہے، قابلیت کے لیے پڑھیے، کیونکہ آپ کو پڑھنے سے اچھے برے کی تمیز، صلاحیت، آپ کو ہر چیز، آپ کو جینے کا ڈھنگ، سلیقہ ملتا ہے، اس کے لیے پڑھیے۔ باقی کا رزق تو اللہ دینے والا ہے، سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا بنیادی مقصد اپنی قابلیت، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کے لیے پڑھنا ہے، لیکن آپ معاشرے میں آہستہ آہستہ کمپٹیشن یہ ہوتے جا رہا ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد ہی نوکری ہے، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے میں آپ دیکھتے جائیے قابل لوگوں کی کمی ہوتے جا رہی ہے، نوکر لوگ کے زیادہ لوگ نوکر کی طرف۔ سوری ٹو سے، کیونکہ میں دل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں جو میرے احساسات ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نوکری تو ہے، اپنی جگہ ہے نوکری، تو کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اونچی نوکری کریں گے، زیادہ پیسے کمائیں گے۔ کامیاب انسان زیادہ پیسے کمانے سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج کے معاشرے میں کامیابی کا پیمانہ زیادہ پیسے کمانا ہوگا، لیکن اگر میرے سے پوچھے تو میرا انڈیویجول تو کامیاب انسان کا پیمانہ پیسہ نہیں ہے، اس کے کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کا کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے دین پر چل رہا ہے، کس طریقے سے حقوق العباد ادا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ضروری ہے۔ تعلیم اسی لیے ہے، تعلیم کسی کے جا کے آپ کسی کے کمپنی میں نوکری کرنا یا پہنے کو پیسے اٹھانا یا کسی اچھے گاڑی میں بیٹھنا وہ تعلیم نہیں ہے۔ تو تعلیم کا بنیادی مقصد سمجھیے، یہاں سے فیڈ ہو کے مت جائیے، یہاں سے جب آپ فیڈ ہو کے جائیں گے تو آپ کی لائن ایک ہی ہو جائے گی۔ ہاں مشکلات آئیں گے، ہر جگہ پہ آئیں گے، کیونکہ آپ کو منزل طے کرنا ہے۔ آپ مشکلوں سے ڈریے مت، کیونکہ پہاڑ سے نکلا ہوا پانی آج تک کبھی کسی راستے میں کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے، وہ اپنا راستہ خود طے کر کے چلے جاتا ہے۔ تو جب آپ منزل کی طرف نکلیں گے تو راستہ خود بخود ملے گا آپ کو، آپ اس کی فکر مت کیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگے گا کہ میں تعلیم، پہاڑ سے نکلا ہوا پانی آج تک کبھی کسی راستے میں کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے، وہ اپنا راستہ خود طے کر کے چلے جاتا ہے۔ تو جب آپ منزل کی طرف نکلیں گے تو راستہ خود بخود ملے گا آپ کو، آپ اس کی فکر مت کیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگے گا کہ میں تعلیم حاصل نہیں کروں گا، انگلش تعلیم حاصل نہیں کروں گا، اچھے مارکس نہیں لے کے آؤں گا اور کوئی چیز نہیں کروں گا تو مجھے اچھی نوکری نہیں ملے گی، مجھے اچھی نوکری نہیں ملیں گے تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، تو یہی کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان کی کمزوری ہے۔
آپ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. اللہ آپ کو رزق دینے والا ہے. اللہ وعدہ کیا ہے کہ میں بھوکا اٹھاؤں گا لیکن بھوکا سلاؤں گا نہیں. تو ہم کو توکل اللہ بولنا چاہیے. اپنے حقوق العباد، حقوق اللہ، اس کے اوپر ہم کو چلنا چاہیے. کیونکہ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے پرویز بھائی. میں آج بھی میں خالی وقت پہ کسی کامیاب یا پولیٹیشینس وغیرہ کا میں انسپائر نہیں ہوتا ہوں. میں آج بھی اگر خالی بیٹھتا ہوں تو عمر فاروق کے میں کتابیں پڑھتا ہوں کہ کس طریقے سے اپنے دور اقتدار میں عدل و انصاف قائم کیے ہیں. تو میں وقف بورڈ کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو میں دو ہی چیز بولتا ہوں، میرے اسٹاف کے ساتھ بھی بولتا ہوں. سب چیز ہو سکتا ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقف بورڈ ایک ایسی چیز ہے مجھے دنیا میں بھی جواب دینا ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے اس کا. تو ہر آدمی کو اپنے حصے کی ذمہ داری سمجھنی ہے. آپ یہاں پر بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، پاس ہو کے گئے، آپ کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاس ہو گیا، سکسیس ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میری بچے، میں امریکہ چلے گیا، انگلینڈ چلے گیا. آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. آپ کے والدین ہیں، آپ کے والدین کا آپ کے اوپر حق ہے، سماج کا حق ہے، دین پہ آپ کا حق ہے. کیونکہ آپ جس معاشرے میں پیدا ہو گئے وہ معاشرے کا، تو آپ معاشرے سے تو لے رہے ہیں لیکن معاشرے کو کیا دے رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے. تو آپ کو صرف لائف نہیں ہے، سوسائٹی لائف. کیونکہ آج کل ہمارے پاس سوسائٹی کلچر ختم ہو گیا. ہم انڈیویجول لائف جینے کے عادی ہو گئے. ہم سوسائٹی کا کلچر ختم ہو گیا، رشتے ناطے ختم ہو گئے. ہمارے پاس پڑوسی کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم کو رشتے دار کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم انڈیویجول لائف جی رہے ہیں. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ماحول میں اولڈ ایج ہوم کلچر نہیں تھا، لیکن آج دیکھنے کو مل رہا ہے مسلمانوں میں اولڈ. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دینی تعلیم سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری بنیادی تعلیم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کہ دنیا کی کمپٹیٹیو تعلیم کی بنا پر. آج کئی ایسے والدین ہیں، میں وقف بورڈ میں بیٹھتا ہوں، کئی ایسے والدین ہیں بچوں کو باہر بھی جائیں، ہزاروں ڈالر ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بچوں کی محبت سے، پیار کے، ان کے دیدار کے لیے محروم ہے، بچوں کو دیکھ نہیں سک رہے. تو ایسے اولاد کا کیا مطلب ہے جو اپنے جیتے جی اگر اولاد صرف اپنے لیے جیتے. اسی لیے میں اکثر یہی بولتا ہوں، میں اپنے گھر میں بھی بولتا ہوں، سب جگہ پہ یہی بولتا ہوں کہ یا تو ہم بچوں کے لیے کمائیں یا بچے اپنے لیے کمائیں. آپ کسی سے پوچھئے، یہ کمپٹیٹیو لائف میں، زندگی میں آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کس کے لیے کما رہے ہیں، تو مجھ سے پوچھے، میں بولتا ہوں میرے بچوں کے لیے کما رہے ہیں. 20 سال کے بعد بچے سے پوچھے کس کے لیے کما رہا ہے، میں میرے لیے کما رہا ہوں. ارے یار، تمہارا باپ بھی تمہارے لیے کما رہا ہے، تم بھی تمہارے لیے کما رہا ہے، تو کام دونوں بھی کس کے لیے کما رہے ہیں؟ یا تو پیرنٹس ان کے لیے کمائے یا بچے ان کے لیے کمائے. آپ کمانے کے لیے بچوں کو دور کر رہے ہیں، بچے اپنا مستقبل بنانے کے لیے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ معاشرہ، ہمارا دین یہ نہیں سکھایا. ہمارا دین بالکل مکمل ہے، اس لیے دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوئی ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آج بولے، مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ یہاں پر حفظ کا بھی مجھے پتہ نہیں تھا، حفظ کا بھی یہاں پر تعلیم ہے یہاں پہ الحمدللہ. تو ہم اگر بڑے بڑے علماؤں کی، دین کی، دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے بھی کتابیں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کو کس طریقے سے ہماری زندگی گزارنا ہے. کامیابی کس کو، حقیقی کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے حقوق العباد